بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو چلیں ہم پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی، تو چلیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا واقعات بتاؤں گی جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا کر مصر کا حکمران بنایا اور وہ ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ پہلے تو اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کی آزمائش برداشت کی، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک غلام نے خرید لیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو زلیخا کی شر سے بچنے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کو قید سے رہائی دی اور پھر حاکم بنایا۔ تو چلیں ہم ان کے واقعات کو جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ساری دنیا کی جو خوبصورتی ایک طرف اور ان کا حسن ایک طرف، تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے بھی آپ کے 11 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور نبی ہیں، وہ بھی لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بہت خوش تھے کہ جو ہے حضرت ان کے والد خوش بہت زیادہ ہوئے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں ایک بیٹا دیا، اور وہ اتنے چھوٹے تھے اپنے بہن بھائیوں سے سب سے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ وہ قریب تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے سوتیلے بھائی بھی تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے آپس میں مل کر یہ کہتے تھے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے فرمایا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے ہو۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا، یعنی بہت اچھا تمہارا مستقبل ہونے والا ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا اور تھا اور دکھا دیا تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں، آؤ
ایسا کرتے ہیں یوسف کو بہت باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام مان نہیں رہے تھے، لیکن بڑی مشکل سے ان کے بیٹوں یعنی اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ان کے بھائی ان کو باتوں میں لے کے کہ ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، اس کا بہت احساس کریں گے، اور وہ ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ ان کو بہت دور کسی جگہ لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل وغیرہ کر کے ان کا کرتا اتار کے اس پر دمبے کو ذبح کر کے دمبے کا خون لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قریب ہی ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کا کرتا لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گھر آ کر مصنوعی رونا دھونا کر کے اپنے والد کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور وہ جانتے تھے سب کچھ، تو وہ ان کو کسی صورت سکون اور چین نہیں آتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ اس پہ خون لگا ہوا ہے، بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر نہیں آتا اور نہ ہی اس بات پہ یقین آتا ہے کہ یوسف اب نہیں رہا، تو وہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ اس قدر روتے ہیں اور کرتے کو گلے سے لگا کے روتے ہی رہتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی بینائی پر اثر آتا ہے، ان کی بینائی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہاں اس کے بعد پارٹ 2 انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ لے کر آؤں گی، اور اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں تو اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً۔